الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اور ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پچھلے خطبے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آج آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اور اس تعلق سے وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسنون کے بعد. اللہ کرے کہ اس کا صحیح مفہوم اور معنی اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے اور ہم سب کی زندگیوں میں رچ بس جائے. وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے، میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ اللہ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائیں. پوری دنیا میں جتنی بھی نعمتیں نظر آتی ہیں، چاند و سورج اور ستارے، زمین و آسمان، پانی، ہوا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا، لیکن یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پہ اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا جس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کی، اور ویزکیہم، لوگوں کو ناپاکیوں سے، گندگیوں سے، غلاظت سے نکالتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کا علم عطا فرماتا ہے اور حکمت لوگوں کو سکھاتا ہے. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں لوگ تھے، اور وہ گمراہی ایسی ہے کہ پوری دنیا پر ایک روشن ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے. عام طور پر کم پڑھا لکھا آدمی بھی ان باتوں کو جانتا ہے، سنتا رہتا ہے. صورتحال کیسی تھی مکہ مکرمہ کی اور پورے جزیرۃ العرب کی؟ حالات کیسے تھے؟ ذرا سی باتوں میں جھگڑے ہو جانا، قتل عام ہو جانا، اور نکاح کی اس وقت جو کیسی صورت تھی، کیا کیا طریقے تھے کہ آپ کو گھن آئے گی. اگر آپ حضرات کے سامنے میں کوشش کروں گا 2-1 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جو دلائل نبوہ اور مدراج النبوہ دونوں کے اندر موجود ہیں وہ واقعات. تو اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، نکاح کا کیا طریقہ تھا؟ ایک تو نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اس وقت کے جو بڑے بڑے آدمی سردار قسم کے ہوتے یا چودھری ہوتے یا اپنے علاقے کے سردار ہوتے، ان کے پاس اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے، اور وہ زنا کرتا تھا. جب وہ حاملہ ہو جاتی تو اس کا مرد جو ہے تفاخر کے طور پر، فخر کے طور پر کہتا کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ فلاں چودھری صاحب کا. یہ اس پر فخر کیا جاتا تھا، اس پر آدمی گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا اس بات. اور نکاح کا طریقہ جو تھا، ایک تو یہ طریقہ تھا کہ ایک عورت ہوتی اور 10 لوگ اس کے ساتھ زنا کرتے، ایک دن میں 10 لوگ زنا کرتے، اور وہ جب حاملہ ہوتی تو 10 لوگوں کو بلاتی اپنے گھر، اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا تب اس کے بعد 10 لوگوں کو بلاتی
اور وہ بچہ جس کے گود میں وہ ڈال دیتی وہ اس کا شوہر مانا جاتا، اور وہ عورت اس کو اپنا شوہر مان لیتی جس کے گود میں وہ بچہ ڈال دیتی. یہ ایک طریقہ تھا نکاح کا. اور بے شمار ایسے غلیظ طریقے تھے، میں اس طرف زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا. اور وَيَزَكِّيهِمْ اس لفظ کی میں تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رسول کس طرح سے لوگوں کو گندگیوں سے نکالتا ہے، گندگیوں سے پاک کیا، برائیوں سے پاک کیا. اور یہ تو آپ بہت مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور اسی میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان تھا کہ جو شخص اپنی لڑکی کو دفن نہ کر سکے وہ میرے حوالے کرے. میرے دل کے اندر رحم کا نام نشان نہیں ہے، میرے داہنے ہاتھ کا کھیل، میں اس کو دفن کرتا ہوں. کسی کا داماد ہو یہ حقارت سمجھا جاتا تھا، اور یہ ایک طرح کی بہت بڑی بے عزتی سمجھی جاتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر اور پورے عرب کے اندر. تو لوگ لڑکیاں جب ہوتی تو ان کو دفنا دیتے، زندہ ہی کسی کوئی گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے. حالات ایسے تھے. ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن عساکر نے، اس کی سند صحیح ہے اس لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن کم از کم کچھ جو ہے اس کے صحیح ہونے پر جب آدمی کو یقین ہو جائے تو اس کو بیان کرنا چاہیے. اس میں یہ کہ ایک شخص تھا تو وہ اس کی بیوی حاملہ تھی اور وہ پردیس چلا گیا کمانے کے لیے، اور وہ یہ وصیت کر کے گیا اپنی بیوی سے کہ اگر لڑکی ہو تو اسے مار ڈالنا اور لڑکا ہو تو کوئی بات نہیں اس کو پال لینا. وہ نکل گیا اور لڑکی ہوئی، اور ماں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی جذبہ محبت رکھی ہے کہ قسم اللہ کی دنیا کے اندر کوئی دل ایسا نہیں ہے جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا. جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اگر وہ ایمان والی ہوں تو اللہ ان کے کروٹ کروٹ چین و سکون ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے بھائی اور بزرگوں، ماں کے اندر وہ جذبہ محبت اللہ نے رکھی ہے کہ ماں کو یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ اپنی لڑکی کو دفن کر دیا جائے زندہ. کیا ایک خوبصورت سی بچی ہے، گود میں کھیلتی ہے، اسے دفن کرنا کیسا لگے گا؟ اور یہ واقعہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آدمی نے اپنے اس واقعے کو بیان فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جب کافر تھا تو میری حالت یہ تھی. اس طریقے سے بیان فرمایا کہ وہ لڑکی میری بیوی نے پڑوس کے گھر میں دے دیا، پڑوس کے گھر میں، کہ جب شوہر آئے گا تو بہانہ کر دوں گا کہ لڑکی ہوئی تھی میں نے دفن کر دیا، مار ڈالا اسے، اور یہ پلتی رہے گی، کم از کم کبھی میری نگاہ کے سامنے تو پڑے گی. ماں کی ممتا کیسے مان جائے، اس بے رحمی کا کام کیسے کر سکتی ہے؟ کہا کہ کم از کم یہ پڑوس کے گھر میں ہی زندہ اگر رہے گی تو میری نظر کے سامنے رہے گی. پڑوسن کو سمجھا کر اس نے دے دیا کہ میرے شوہر کو ہرگز ہرگز یہ بات نہ بتانا کہ میری لڑکی ہے، میری بیٹی ہے. اور وہ شوہر واپس آتا ہے اور اس نے خود بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تاریخ کے اندر یہ واقعہ ذرا تفصیل سے ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی واقعہ ہے کہ اس نے اپنے حال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب سفر سے واپس آیا تو پوچھا کیا ہوا؟ بیوی نے وہی بہانہ کیا کہ لڑکی ہوئی تھی، میں نے اسے مار ڈالا، اس کو ختم کر دیا، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا اس نے. اور ٹھیک، اس نے کہا ٹھیک ہے. رہنے لگا شوہر، اور وہ اس بچی کو وہ عورت گود میں لے کر آتی، اپنے شوہر کے گود میں ڈال دیتی. وہ شوہر اس کو کھلاتا اور اس کو پیار کرتا اور کہتے ہیں بچی تو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی چنچل قسم کی ہے. اور دھیرے دھیرے وہ بچی بڑی ہوتی رہی اور وہ اس کی ماں اپنے پڑوس کے گھر سے اس بچی کو لے آتی، خود بھی کھلاتی، منہ چومتی، اپنے شوہر کو دیتی اور کھلاتی. وہ سمجھتا تھا کہ یہ پڑوسن کی بیٹی ہے. اچھا، جب زیادہ اس کے 7 سال، تقریباً 6 سے 7 سال عمر ہونے لگی تو اس ماں نے سوچا کہ میرا شوہر اس قدر اس کو کھلاتا ہے
اور اس سے پیار کرتا ہے. اب اگر سچائی بتا دی جائے تو شاید اسے نہیں دفن کرے گا, اسے نہیں قتل کرے گا. اس نے ایک دن بہت مگن میں آ کر بیوی نے کہا کہ میاں جس بچی کو تم منہ چوم رہے ہو, دلار پیار کر رہے ہو, جانتے ہو کس کی بچی ہے؟ تو کہا ہاں جانتا ہوں, فلاں پڑوس کی لڑکی ہے, پڑوسن کی لڑکی ہے. تو کہا نہیں, یہ سچائی نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ میں نے تم سے چھپایا تھا, بہانہ کیا تھا. یہ لڑکی آپ کی لڑکی ہے, آپ کی بیٹی ہے. سے فوراً اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. ارے یہ 6 سال کی 7 سال کی بچی, آنے والے کچھ دنوں میں شادی کرنا پڑے, داماد ہو, یہ تو بڑی حقارت کی بات ہے. کسی کا داماد ہو, اس سے بڑی بے عزتی کون ہو سکتی؟ اس وقت کے کلچر میں یہ چیز پیوست ہو چکی تھی. لوگ سمجھتے تھے داماد ہونا حقارت کی بات ہے. تو کہا ارے یہ کیسے ہوگا, میں سماج میں منہ کیا دکھاؤں گا, معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا. اس نے کیا کام کیا, اس پھڑوا لیا, کھودنے کا اس وقت جو بھی سامان تھا, جو بھی تھی, اسے لیا اور اس بچی کو لیا. وہ بچی اس کو اتنا زیادہ پیار کرتی تھی, معصوم کو کیا معلوم تھا. وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہمارے محبت میں, ابو ابو کہہ رہی, ابو کہاں جا رہے ہو. اور وہ جنگل کی طرف لے کر چلا گیا اس لڑکی کو, اور اس کے سامنے گڑھا کھود رہا ہے, گڑھا کھود رہا ہے. اس کے کپڑوں پر جو مٹی ہے, وہ بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی کو صاف کرتی. کہتی ابا جان آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, ابو آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, صاف کرتی. اور اس کے بعد اسے جب کھود دیا گڑھے کو, تو اس بیٹی کو اس میں لٹا دیا. اور وہ بیٹی کہتی ابو یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. میں جو آپ کہو گے میں وہی کروں گا, میں آپ کے گھر میں ہمیشہ رہوں گا, میں شادی نہیں کروں گا. پوری تمام طرح کی منتیں کرتی رہی, لیکن ایک بڑی چٹان اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے. اور اس کے بعد پر سے وہ ابو ابو کہتی رہتی ہے, اور وہ مٹی ڈالتا رہتا ہے. اس شخص نے جب ایمان قبول کیا ہے, میں کہتا ہوں اللہ کا دین جب آتا ہے تو آدمی کے اندر رحم آتا ہے. اللہ کا دین جب آتا ہے کریم آتا ہے. جب ایمان لاتا ہے تو رو رو کر اس واقعے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول, جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے, میرے کان میں وہ صدا گونج رہی ہے ابو ابو کی, وہ کان میرے پھٹے جا رہے ہیں, بے چین کر دیتی ہے وہ صدا. جب میرے کان میں وہ ابو ابو کی صدا, میرے دل کے اندر ذرا بھی رحم نہیں آیا. میں بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ کر مٹی سے اسے پار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اور یہ بخاری مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے, اتنا ٹکڑا جو میں نے پڑھا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. لیکن تم نے چونکہ حالت کفر میں ایسا کیا ہے, اس لیے جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور صحابی ہے جو واقعہ بیان کرتے ہیں, کیا رسول اللہ میری بیٹی بڑی ہو گئی, معصوم تھی, وہ دودھ پیتی تھی. میں نے سوچا, میرے اندر کچھ تو رحم تھا, میں نے سوچا دودھ پینے کی حالت میں اس کو نہ دفن کیا جائے. اور جب دودھ چھوڑا, اور ظاہر ہے دودھ جو ہے اسلام میں تو 2 سال تک مدت ہے, ہو سکتا ہے اس وقت اور زیادہ دن تک لوگ پلاتے ہوں. تو جب دودھ چھوڑا اس نے, تو اس بچی کو لے کر چل دیتا ہے. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے, اس بچی کو لے کر چل دیتا ہے. تو کہا گیا رسول اللہ میں گڑھا نہیں کھود سکا اپنی بیٹی کے لیے, اور نہ میں چٹان کے نیچے دبانا بہتر سمجھا. میرے دل کے اندر یہ تھا, میرے بس کی بات نہیں تھی کہ اس بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا. میں نے ایک آسان طریقہ سوچا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ جنگل میں کنواں تھا, میں نے سوچا کہ اس کنویں میں اس کو ڈال دیتا ہوں. کچھ کھودنا کچھ ڈالنا اس کے اوپر سے کچھ نہیں, خود ہی اس میں مر جائے گی. وہ اس بیٹی کو میں نے کنویں میں ڈالا, اور میں ڈال کر فوراً اس طرف سے واپس ہوا, اور کنویں کے اندر سے جو ابو ابو کی آواز آ رہی تھی, اللہ کے رسول جس دن سے میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, وہ آواز میرے کان کے پردے کو پھاڑ رہی ہے, میرے دل کو جھنجھوڑ رہی. میں کون سا کفارہ ادا کروں, کون سا میں جو ہے سزا کاٹوں تاکہ میرا یہ جرم معاف ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی کہا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. لیکن تم نے حالت کفر میں ایسا کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ
پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے سے پہلے میں نے جو خطبہ چنا تھا، جو موضوع چنا تھا، وہ ایمان کے تعلق سے تھا اور مومن کے فضائل میں بیان کر رہا تھا۔ اس میں یہ چیز بھی جوڑی جا سکتی ہے، ایمان وہ چیز ہے کہ انسان تین کام، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الحج کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص کر لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ کوئی کافر اسلام قبول کر لے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے، اپنے اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، دین کی بات کرنا اور دین پر چلنا جہاں مشکل ہو رہا ہے، وہاں سے اپنا گھر بار، اپنی پراپرٹی چھوڑ کر کسی جگہ بس جائے جہاں لوگ والے ہوں، جہاں چین و سکون سے دین پر عمل کرنے کو ملے، اسے کہا جاتا ہے ہجرت۔ ہجرت کی وجہ سے، دین کے لیے ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ کام ہے کہ اگر اپنی حلال کمائی سے آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اور جب مینا میں اور عرفات میں بیت اللہ شریف کا گلاف پکڑ کر بندہ روتا ہے اپنے رب کے سامنے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے، مجھے معاف فرما دے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ماں نے اس کی ابھی جنا ہو، ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہو، سارے گناہ ختم ہو گئے۔ یہ تین کام دنیا کے اندر ایسے ہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگیوں سے پاک کیسے کیا۔ شراب عام تھی مکہ مکرمہ کے اندر، بہت ساری ایسی برائیاں تھی، عام تھی۔ اس میں سے ایک اور واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایک شخص ہے عیسائی رائٹر، یوتھ کر کے نام ہے اس کا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں نعوذ باللہ ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس میں اس نے اس کتاب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں لکھا، اس نے ابو جہل کی تعریف کی، کہا کہ ابو جہل اپنے وقت کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور بہت باشعور انسان تھا، اس نے کوئی یوں جاہلانہ طور پر محمد کو جھٹلایا نہیں تھا، نعوذ باللہ، کہا وہ ابھی بہت پڑھا لکھا قابل آدمی تھا۔ تو اس کے جواب میں ایک بڑے عالم نے سیرت رسول پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اس جواب کے لیے۔ اس میں اس کے جواب دیا کہ ابو جہل اتنا علم والا تھا، اتنا جانکار تھا کہ اس نے ایک اتنی بڑی جہالت کا کام کیا۔ جب آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مرد عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور جب ننگے ہو کر طواف کریں گے جس میں مرد عورتیں بھی ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیسے ہوں گے۔ تو تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا نام تھا ثابت، اس نے نائلہ نام کی ایک عورت کے ساتھ زنا کر دیا حدود حرم کے اندر، بیت اللہ شریف کے ارد گرد میں طواف کرنے کے دوران زنا کر دیا۔ اللہ کا قہر ایسا نازل ہوا کہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے پتھر بنا دیا، دونوں وہ مجسمے برہنہ ننگے تھے، مرد عورت دونوں کو پتھر بنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ ابو جہل نے کیا کام کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی باتیں ہیں جو میں آج کے خطبے میں لایا ہوں، حالانکہ میں تاریخ کے بہت کم حوالے لیتا ہوں اور میں کہا کرتا ہوں کہ معلومات کے طور پر تاریخ کی کتابوں سے حوالہ لیا جا سکتا ہے، لیکن حلال و حرام کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث کے سوا کسی بات کو نہیں لیا جا سکتا حلال حرام کے مسئلے پر، لیکن معلومات کے معاملے میں آپ تاریخ سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نام تھا ثابت، اور نائلہ نام کی عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا حدود حرم کے اندر، اللہ رب العالمین نے پتھر بنا دیا۔ اور اس کے بعد ابو جہل نے دونوں مجسموں کو، ایک کو لگایا جو ہے صفا پر، ایک کو لگایا مروہ پر، دونوں پہاڑی پر، جو حجاج کرام نہیں جانتے وہ جانتے ہیں وہ لوگ کہ اس پر سعی کی جاتی ہے، دوڑا جاتا ہے۔ تو جب لوگ جاتے تو ایک عورت کا مجسمہ صفا پر لگا ہوا ہے تو مرد کا مجسمہ مروہ پر لگا ہوا ہے، دونوں پہاڑوں پر لوگ جاتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کا یہ عمل پہلے سے تھا،
حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے دین کے اصول اور دین کے خاص خاص چیزیں اسی طرح سے رہی. حج تھا اور لوگ جاتے تو ان مجسموں کی پوجا کرتے، ان کے سامنے سجدے کرتے، ان کو چومتے، حالانکہ وہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اللہ کے غصے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. لیکن لوگ جہالت میں، تو اس عالم نے جو کتاب لکھی تو اس کے جواب میں لکھی کہ ابو جہل اتنا بڑا آپ کہتے کہ وہ غیر معمولی علم والا تھا، تو آپ وہ اس کے اندر اتنی بڑی جہالت تھی کہ اللہ وہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوا تو وہ پتھر کے بنے، لیکن اس سے لگا کہ یہ کوئی کرامات ہے، کوئی معجزہ ہے. اس نے یہ سمجھا کہ دونوں مجسموں کو صفا مروہ پر لگا دیا اور لوگ جاتے اس کے سامنے سجدہ کرتے، چومتے. اور حضرت عبد المطلب نے جب اسے جو ابو طالب نے جب وہ جو ہے آب زمزم کو آزاد کرنا چاہا تو جو مکے کے لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا وہ اسی بات پر ہوا تھا، ان مجسموں کی وجہ سے ہوا تھا. وہ مجسمے ختم کیے جا رہے تھے. تو میرے بھائیوں حالات ایسے تھے کہ اتنی گندگی تھی، میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی گندگی تھی، اس گندگیوں سے نکالا اللہ کی کتاب قرآن حکیم. یہ اللہ کی کتاب ہر دور کے اندر ہر بیماری کا علاج رہا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس ماہ ربیع الاول میں جس کی تاریخ کلیئر نہیں ہے، ربیع الاول کا مہینہ، دوشنبے کا دن، اور آپ روزہ رکھتے تھے. تو صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جو ہے سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تاریخ کون سی تھی یہ کہیں معتبر موجود نہیں ہے. تاریخ کون سی تھی، کیا تھی، کیا ہو سکتی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کی تاریخ کلیئر ہے. وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف. لوگ کہتے ہیں کہ وفات بالکل کلیئر ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن اس میں بھی ایک شبہ ہے، وقت نہیں ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا. جن لوگوں نے اختلاف کیا کہ وفات بھی کلیئر نہیں، وفات میں بھی یہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، دوشنبے کا دن، یہ کلیئر ہے. اسی طریقے سے پیدائش کے معاملے میں ربیع الاول کا مہینہ، دوشنبے کا دن، یہ کلیئر ہے. تاریخ کون سی ہے یہ کوئی معتبر نہیں. کسی نے 8 ربیع الاول لکھا، کسی نے 9، کسی نے 18، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم لکھا اپنی کتاب کے اندر. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، 10 محرم، حالانکہ اس کی کوئی صحیح بنیاد موجود نہیں ہے. بنیاد طالب علم کے اندر آپ دیکھیں 10 محرم لکھا ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت نازل کی جسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو برائیوں سے نکال کر پاک کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم سکھاتا ہے، اور والحکمہ، حکمت سکھاتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو، آج بھی اگر اس معاشرے کے اندر سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث نکل جائے تو حالات وہی دوبارہ واپس آ جائے. اس آیت کریمہ کا یہ مقصد ہے کہ یہ چیزیں اگر باقی رہیں گی. اسی لیے المستدرک کے اندر، کتاب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہی میں نہیں جا سکتے، کبھی بھی گمراہ، گارنٹیڈ یہ بات، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے. میرے بھائیو چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، ہر حال میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، جیسے صحابہ نے نبی سے محبت کی، جیسے صحابہ نے عمل کیا
صحابہ نے کوئی جلوس نہیں کیا, صحابہ نے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا کہ اس نے فضول خرچی کی ہو, لائٹنگ کی ہو, صحابہ نے نہیں کیا. تو صحابہ کے طرز عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی. فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا, ان لوگوں جیسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے, اللہ رب العالمین فرماتے کہ ان جیسا ایمان لے آؤ تو ہدایت پاؤ گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ان کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اندر جو ہے شقاق ہو جائے گا, تمہارے اندر پارٹیاں بن جائیں گی, جماعتیں بن جائیں گی, الگ الگ ٹولیاں بن جائیں گی. آج کیا ہے امت کے ساتھ؟ یہی ہے کہ ایک کلمہ ہے, ایک کعبہ ہے, ایک قبلہ ایک ہے, کلمہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, اس کے باوجود ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں, ایک دوسرے کی جو ہے ساتھ جنازے کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. حالات یہاں تک کہ پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, قرآن جو سکھاتا ہے وہ جو ہے وہ علم ایسا دیتا ہے کہ وہ سب کے لیے اجتماعیت کا سبب بنتی ہے کہ پوری امت کے اندر. میں کہا کرتا ہوں کہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے, اور وہ دو چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. سورہ نساء کی آیت نمبر 13, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا, فرما برداری کرے گا, اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا جو جن کے نیچے نہریں ہیں. اور آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 14 پر, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. وہی الفاظ ہیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا, رسول اللہ کی بات نہیں مانے گا, اسے ہمیشہ کی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. بس اس دو چیزوں کا نام اسلام ہے. بقیہ بہت جو ہے ادھر ادھر دماغ بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. دو چیزوں, اللہ کی بات ماننا ہے ہمیں قرآن پڑھ کر, قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھیں اور سمجھیں اور جو ہے اللہ کی بات مانیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں تو جن کی سند صحیح ہے اس پر جو ہے دل و جان سے عمل کرے اور جو ہے اس کو مانے اور فرما برداری کرے. بس جو ایسا کر لے گا اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا اس شخص کو اللہ رب العالمین ہمیشہ کی جہنم کے اندر داخل کرے گا. یہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کو عام آدمی, پڑھا لکھا ہو, غیر پڑھا لکھا ہو, ہر آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ہر بات اللہ رب العالمین کی ماننا ہے, ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے. بقیہ کوئی فرقہ, کوئی جماعت نہیں بننا, کوئی ٹولی نہیں بننا ہے, کوئی جو ہے کوئی نام سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرنا. ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والا بننا ہے. نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم ایسا بنیں گے, اللہ اس کے رسول کی بات مانیں. بس ہم اپنا کسی کا تعلق کسی فرقے سے نہ جوڑیں, کسی جماعت سے نہ جوڑیں, بلکہ ہم سیدھے سادھے اللہ اس کے رسول کی فرما بردار و مطیع بن جائیں. بس اسی پر اللہ رب العالمین جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. یہ آج کے خطبے کا حاصل تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما. شیطان کی پیروی سے, شیطان کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین پوری امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما. یا رب العالمین سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دیجیے. یا رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیم بچوں کو بتانے کی توفیق نصیب فرما. اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریات کو, جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, ان سب کو شفاء کلی نصیب فرما. اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.